الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه البخاري وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله رواہ ابن خزیمہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، جو حدیث پیش کی گئی ہے اس کا مضمون رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے متعلق ہے۔ گزشتہ بیان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت سب سے زیادہ کیوں، آپ نے اس کا کیوں مطالبہ فرمایا امت سے، اس مسئلے کو سمجھنے اور سمجھانے کی اور مذاکرے کی کوشش کی گئی تھی، جس کا دو لفظوں میں خلاصہ یہ تھا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی محبت، اپنی محبوبیت جو ہر امتی کے دل میں چاہی ہے اور اس کا جو تقاضا فرمایا ہے، اس میں امت کا ہی فائدہ مضمر ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی کسی سے محبت کرنے لگتا ہے اور اس کی محبت، محبوبیت، اس کا عشق، اس کا پیار، اس کا تعلق دل میں جگہ بنا لیتا ہے تو اس کی ہر بات کا ماننا اور اس کے لیے ہر مشکل برداشت کر لینا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کے لیے اعمال کو، اتباع و اطاعت کو آسان بناتے ہوئے آپ نے حکم دیا کہ مجھے اپنے دل میں سب سے زیادہ بسا لو، سب سے زیادہ اپنے دل میں میرے لیے جگہ بنا لو۔ اس لیے کہ دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک مزدور نماز کے لیے تو صبح میں نہیں اٹھ پا رہا ہے، لیکن اگر اس کی صبح 4 بجے کہیں مزدوری میں ڈیوٹی ہے، اسی طریقے سے ایک ملازم، اس کی اگر کہیں 4 بجے سے ملازمت ہے، یا اسی طریقے سے کاشتکار 4 بجے اس کو اپنے کھیت میں پانی دینا ہے، تو نماز کے لیے تو اس کا اٹھنا مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن اپنے ان مقاصد کے لیے
ان تمام لوگوں کا اٹھ جانا بہت ہی آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ کھیت کی محبت دل میں، کھیتی والے کے دل میں، ملازمت کی محبت ملازم کے دل میں، اسی طریقے سے نوکری و دھندے والے کے دل میں نوکری و دھندے کی محبت، یہ ساری چیزیں اندر میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب جب ان چیزوں کی محبت اندر میں بیٹھی ہوئی ہے تو ان چیزوں کے لیے جاگنا آسان ہو جاتا ہے، نیند قربان کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والا انسان اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ اس کی محبت، اس کے دل میں میری محبت سب سے زیادہ ہو جائے، یعنی خود اس کی اپنی جان سے، اولاد سے، والدین سے اور اس سے متعلق جو دوسری چیزیں ہیں، اہل و عیال ہیں، اموال ہیں، ان کی جائیداد ہیں، ان کے دھندے ہیں، ان کے پیسے ہیں، ان کی عزتیں ہیں، سب کچھ عزتوں تک کا لٹا دینا بھی، قربان کر دینا، دولتوں کا قربان کر دینا، یہ سب اس کے لیے آسان ہو جائے، زیادہ اچھا لگنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر ان چیزوں کو لگا دینا، ایسی صورت میں اس کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ اسی کو بخاری شریف کی روایت میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور صحیح ابن خزیمہ کی روایت میں یہی بات اس طرح منقول ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ۔ آدمی کے اہل و عیال، کنبہ، فیملی اور اس کی جائیداد، اس کے دھن دولت سے بھی زیادہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے اب اس کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ ایک دوسرا نقطہ بھی یہاں ہمیں مستحضر کرنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ کیوں؟ سب سے زیادہ محبت کیوں؟ آپ میں اسباب محبت کی بنیادیں سب سے بڑی پائی جا رہی ہیں، کیوں آپ سے سب سے زیادہ محبت کا حکم دیا گیا؟ محدثین نے لکھا ہے اسی حدیث کے ذیل میں کہ محبت کی 4 بنیادیں، 4 اسباب ہیں۔ ایک سبب تو قرابت تھے، رشتہ داری کی بنیاد پر یا نسبی تعلق کی بنیاد پر، جیسے اہل خاندان میں آپس میں ایک دوسرے سے محبتیں ہوتی ہیں، بھائی کو بھائی سے، اولاد کو والدین سے، والدین کو اولاد سے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ قرابت والی بنیاد بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے قریب ہیں، اتنا قریب جتنا قریب کوئی دوسرا یعنی کوئی باپ اپنی اولاد سے بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں سے اتنا قریب ہے کہ ان کی جان ان کے نزدیک جتنی قریب ہے اس سے زیادہ قریب نبی ایمان والوں کے قریب ہے۔ آدمی کو اپنی جان سے آگے کوئی چیز پیاری نہیں ہوتی، اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا جب حشر کا دن ہوگا، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، وہاں باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، شوہر بیوی کا نہیں ہوگا،
بیوی شوہر کی نہ بنے گی، کوئی کسی کو پہچاننے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کی خیریت پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن اس موقع پر بھی اگر آپ دیکھیں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یاد کر رہے ہوں گے اور امتی امتی کی رٹ لگا رہے ہوں گے، اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں امت کو لے کر حاضر ہوں گے، اللہ کے سامنے مغفرت کی، بخشش کی باتیں رکھیں گے، سفارش کریں گے، شفاعت قبول کی جاوے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ جو پہلا سبب ہے محبت کا، قرابت، وہ قرابت بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں امت کے ساتھ سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس لیے اس پہلے سبب کی بنیاد پر بھی آپ سے محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ دوسری چیز جمال ہوتی ہے۔ انسان میں کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے جمال کی بنیاد پر۔ اگر جمال دیکھنا ہے، خوبصورتی اور حسن کو دیکھنا ہے، تو سچ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو حق تعالی شانہ نے جو حسن عطا فرمایا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی حسن دنیائے بشریت میں، دنیائے خلق میں کہیں آپ کو نظر ہی نہیں آ سکتا۔ اللہ کے کارخانہ قدرت میں جو سب سے اعلیٰ حسن تھا وہ عطا کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ جن حضرات نے اپنی آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، انہوں نے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے زبردست عالم، توریت اور انجیل کے زبردست واقف اور اس کے اسرار و رموز کو جاننے والے، وہ پچھلی کتابوں کو پڑھ کر کے خوب جانتے تھے کہ محمد ابن عبداللہ نے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ دعویٰ محض نہیں ہے، سچا دعویٰ ہے۔ ان کو واقعی اللہ نے نبی بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے پہلی مرتبہ آپ کو دیکھا، جیسے ہی میری نگاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ابھی پڑی، ابھی آپ کی باتیں نہیں سنی، آپ کی تعلیمات کو نہیں سنا، ہدایات نہیں پڑھی، جیسے ہی میں نے آپ کے چہرے پر نور کو دیکھا، فلم استبنت وجہہ، جیسے ہی میری نگاہ آپ کے چہرے پہ پڑی، میں نے یقین کر لیا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ فلم استبنت وجہہ عرفت انہ لیس بوجہ کذاب، میں نے سمجھ لیا کہ اس کا یہ چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے قریش کے سردار ابو رافع ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ لما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القی فی قلبی الاسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی میں نے دیکھا، میرے دل میں اسلام نے اپنی جگہ بنا لی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں، نبی کے حسن کا سمجھانا بہت مشکل چیز ہے، بس یوں سمجھیے کان الشمس تجری فی وجہہ، ایسا لگ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں آفتاب اپنی کرنوں کے ساتھ، اپنی آب و تاب کے ساتھ دوڑ رہا ہے، اتنے روشن تھے۔
اس قدر خوبصورت تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مسکرا دیتے تھے، جب کبھی آپ خوش ہوتے تھے، مسکرا دیتے تھے، تو آپ کا چہرہ ایسا منور ہو جاتا تھا کہ لگتا تھا کہ چاند کا ٹکڑا اتر پڑا ہے۔ اذا سر استنار وجہہ کأنہ قطعۃ القمر، فرمایا کہ جب آپ کبھی مسکرا دیتے تو ایسا لگتا کہ آپ کا چہرہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ بلکہ بعض حضرات نے تو یہ کہا، جن لوگوں نے چاند سے تشبیہ دی ہے اور چاند کو بنیاد بنایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پرنور کے حسن کو سمجھانے کے لیے وہ صرف ایک تشبیہ ہے، ایک مثال ہے، ورنہ کہاں چاند اور کہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور۔ اور یوں کہا، چاند میں ہیں جھائیاں اور میرے نبی کا چہرہ صاف ہے۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو چاند سے تشبیہ نہ دیں، اس لیے کہ چاند میں تو جھائیاں نظر آتی اور میرے نبی کے چہرے میں تو جمال ہی جمال ہے۔ الغرض، اگر جمال کی بنیاد پر کسی سے محبت ہوتی ہے اور یقیناً ہوتی، تو سب سے زیادہ جمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر میں، اس لیے کہ جن لوگوں نے نبی کو دیکھا ہے وہ نبی کے جمال کو بتلانے سے قاصر ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اشعار میں کہہ دیا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ کسی ماں نے ایسا بیٹا نہ جنا، ایسا خوبصورت بچہ نہ جنا جیسا اللہ نے آپ کو بنایا، اور کسی آنکھ نے ایسا پرنور چہرہ نہیں دیکھا جیسا پرنور چہرہ آپ کا ہے۔ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک صاف بنایا ہے، کسی قسم کا کوئی عیب آپ کی ذات میں نہیں ہے، اخلاق کی لائن کا، معاشرت کی لائن کا، کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے۔ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کا کے بدن کا ایک ایک عضو بنایا، آنکھ بنائی اور کان بنایا، ناک بنائی، رخسار مبارک کو بنایا، اور ہر عضو کو بنا کے خود نبی سے گویا یوں منظور کرایا، یہ پسند ہے آپ کو، دیکھو یہ میری پسند ہے، آپ کو بھی پسند ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، یعنی یہ سمجھانے کا اور تفہیم کا ایک بہت اعلیٰ درجہ ہوتا ہے کہ ایسا حسن کوئی ہو ہی نہیں سکتا جیسا حسن کی، جیسا جمال کی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اللہ نے ودیت فرمایا تھا۔ تیسری چیز جو ہے وہ احسان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احسان اس امت پر کتنا ہے، بلکہ دنیا انسانیت پر کتنا ہے، دنیا انسانیت پر کتنا ہے ہم سوچ نہیں سکتے۔ صرف دنیا انسانیت ہی نہیں، اس دنیا کی ہر مخلوق پر، ذرے ذرے پر کتنا ہے ہم سوچ نہیں سکتے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ کہا جائے کہ ایسا عین ممکن ہے کہ حق تعالی شانہ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ہی دکھلانا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کو ہی بتانا تھا، آپ کے اوصاف کو ہی دنیا میں دکھانا تھا، اسی لیے اس دنیا کو آباد کیا تھا۔ لیکن آپ سے پہلے ایک لمبا سلسلہ انسانوں کے آنے کا، آدم علیہ السلام سے لے کر کے آپ تک انسانوں کے آنے کا اللہ نے جاری رکھا۔ پھر آپ تشریف لے آئے،
اور آپ کی تمام خوبیاں ظاہر ہوئیں، آپ کے کمالات کا لوگوں نے مشاہدہ کیا، تاریخ نے اسے ثبت کیا، آج تک آپ کے کمالات کے ترانے گائے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے جانے کے بعد آپ کی برکات، آپ کے اثرات آج تک چونکہ زندہ ہیں، اس لیے ابھی دنیا بھی باقی ہے۔ جس دن اللہ کا یہ منشا پورا ہو جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے محاسن سامنے آ جاویں، اس دن اللہ اس دنیا کو ختم فرما دیں گے اور قیامت بھی آ جاوے گی۔ تو یہ گویا دنیا کا بقا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے صدقے میں ہے۔ نبی کا احسان امت کے ہر طبقے میں ہے۔ ایک عالم پر نبی کے علم کی وجہ سے احسان ہے کہ ایک عالم کو ساری عزتیں ملتی ہیں، ایک ڈاکٹر کو اور ایک اچھی روزی پانے والے کو اور ایک اچھی اولاد والے کو، اس لیے کہ دنیا میں جتنی اچھائیاں پھیلی وہ سب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آئی ہیں۔ اس لیے امت کے ہر فرد پر، امت کے ہر طبقے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ تو اگر احسان کی بنیاد پر کسی سے محبت کرنی ہے تو سب سے زیادہ حقدار ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھی چیز کمال ہے کہ کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے کمال کی وجہ سے۔ ایک آدمی کے اخلاق با کمال ہے، ایک آدمی کے اندر میں جود و سخاوت کا مادہ ہے، دوسروں کو دینے کا مادہ ہے، ایک آدمی میں خدمت کا کمال ہے، ایک آدمی میں میٹھے بول کا کمال ہے، ایک آدمی میں دوسروں کے لیے مشقت اٹھانے کا کمال ہے۔ اس طرح سے جتنے کمالات ہیں وہ سارے کے سارے کمالات دراصل ماخوذ ہیں اور حاصل کیے گئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمال سے، اسی سرچشمے سے جس کی کسی اور وقت انشاءاللہ مزید وضاحت کی جائے گی۔ تو گویا کمال کی بنیاد پر بھی اگر کسی سے محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے تو وہ ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہمدارند تو تنہا داری۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں سب سے اعلیٰ محبوب بنائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت سے حشر میں ہم سب کو مالا مال فرمائے، جنت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔